بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عندكم أكرم من حامل القرآن ألا وإن حامل القرآن عند الله أكرم من كل واحد إلا الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر اصحاب علم و معرفت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں، قرآن کریم کی پاکیزہ نسبت پر یہاں تشریف فرما میرے بزرگوں اور بھائیوں، قربان جائیے قدر شناسی ہو کہ اس ذات نے ایک بہت عظیم نسبت پر مجھے اور آپ کو اس کے گھر میں جمع ہو کر
اپنی ارواح کو تازگی بخشنے کی توفیق عطا فرمائی، موقع عنایت فرمایا۔ اولاً ہم اپنے ان عزیزوں کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سال بھر کی بہت اچھی کاوشوں کا نمونہ پیش کرنے کی سعی فرمائی۔ مبارک ہیں وہ بھائی، مبارک ہیں ہمارے وہ بچے جنہوں نے اپنی تنہائیوں میں، فارغ اوقات میں اللہ رب العزت کے اس عطیے کو قرآن کریم میں صرف کر کے اپنی روحانیت اور دوسروں کی روحانیت کا سامان فراہم فرمایا۔ بہت مبارک ہے وہ لوگ۔ اللہ رب العزت سے اس مجلس کی برکت سے ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے بابرکت سلسلے سے اور ایسی مصروفیات سے ہمیشہ سرفراز فرمائے رکھیں۔ بھائیو، اس ذات کے کرم کو کیا کہیے جس نے کروڑ ہاں کروڑ انسانوں میں سے ہمارا اور آپ کا انتخاب فرمایا اور دینی درسگاہوں میں حصول علم کے حوالے سے یا اس کی نسبت سے ہمیں اور آپ کو یہاں موقع عنایت فرمایا۔ یہ وہ درسگاہیں ہیں جو انسان کی قدر کو بڑھا دیا کرتی ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ بادشاہ لوگوں پر حکمرانی کرتے ہیں، لیکن علماء کی حکمرانی شاہوں پر بھی ہوا کرتی ہے۔ دنیا جانتی ہے۔ علم کی قدر و منزلت جس نے پہچانی وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتا ہے، باعزت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عزت سے، اسی عظمتوں سے نوازنے کے لیے مجھے اور آپ کو ان درسگاہوں کے لیے منتخب فرمایا۔ بھائیو، بہت مشہور ہے کہ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے ساتھ مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ نماز کا جب وقت آیا تو ہارون رشید جو کہ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، انہوں نے امام کسائی سے کہا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی معزز نہیں ہو سکتا ہے، امامت آپ ہی کے حوالے رہے گی۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کروائی۔ پھر جب امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کسی موقع سے کہیں سے نکل رہے تھے، جوتے چپل پہننے کی ضرورت پیش آئی تو ہارون رشید کے جو دو لڑکے تھے، امین و مامون، وہ بہت جلدی سے لپکے اور امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتی کو امام کے سامنے پیش کر دیا۔ امام ہارون رشید نے پوچھا کہ بتلائیے کون معزز ہے؟ خلیفہ اور بادشاہ معزز ہوتا ہے یا کوئی عالم دین معزز ہوتا ہے؟ تو کہا کہ خلیفہ۔ کہا نہیں، خلیفہ معزز نہیں ہے، خلیفہ کے بیٹے ہیں جو ایک عالم دین کی جوتی کو اپنے سر رکھنے یا ان کے سامنے پیش کرنے کو اپنے لیے سعادت اور شرف خیال کرتے ہیں۔ علم غربا کی تقدیر کو بدل دیا کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے اور ان پاکیزہ درسگاہوں کی قدر پہچانیے کہ ان درسگاہوں میں ایسے دل جلے اساتذہ کرام ہیں جو ہماری اور آپ کی تعمیر کا کیسا شوق رکھتے ہیں، جنہوں نے شب و روز ہماری اور آپ کی تعمیر کے لیے ایک کر دیا، اس کی تمیز ختم کر دی۔ پھر مزید برآں حصول علم میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے علم سے رشتہ عنایت فرمایا ہے جس کے علم کو اقدم العلوم کہا جاتا ہے۔ یہ تجوید و قراءت کا علم یہ اقدم العلوم ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے
کہ اس ذات نے ایسے علم سے ہمارا اور آپ کا رشتہ کرنا. محنت کیجیے، اپنے اوقات کی قدر پہچانیے. جنہوں نے اپنے اساتذہ کرام کے در کو لازم پکڑا، اپنے اوقات عزیز کی خبرگیری کی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیابی ان کا قدم چومتی اور چومے گی. آپ نے نہیں دیکھا کہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے دو بہت ممتاز راوی شاگرد جن سے امام نافع کی قرات کی اشاعت ہوتی، امام نافع کی قرات عبارت ہی ہوتی ہے ان دو راویوں سے، قالون اور ورش. امام نافع کی شہرت میں قالون اور ورش کا بہت بڑا حصہ رہا. لیکن جیسا کہ امام ابوالعباس مہدوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسماعیل ابن ابو جعفر امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ اور ان کے شاگردوں میں سر فہرست تھے، صلاحیت کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اور اپنے شاگردوں میں، اپنے ساتھیوں میں، معاصرین میں امتیازی حیثیت کے اسماعیل ابن ابو جعفر تھے. قالون اور ورش رحمۃ اللہ علیہ کی وہ سطح نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے امام نافع کے راوی ہونے کی حیثیت سے جن کو یہ مقام عنایت فرمایا وہ قالون اور ورش. ایسا کیوں ہوا بھائیو؟ آپ جانتے ہیں امام قالون رحمۃ اللہ علیہ نے امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کتنے سال اختیار کی اور کتنے وقت تک امام نافع کے یہاں وہ پڑھتے رہے؟ 20 سال تک پڑھتے رہے. 20 سال معمولی عرصہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک مرض یہ ہے کہ ہمارا ایک جوان جب 2-4 سال کی محنت سے کچھ عزت پاتا ہے تو وہ پھر خود کفیل ہو جاتا ہے. بچوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی عمر میں امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کے بہت مشہور واقعہ آپ نہیں جانتے ہیں. جیسا کہ امام ابوالعباس مہدوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ابان ابن یزید بہت ممتاز شاگرد، اور وہ حیثیت کے اعتبار سے امام حفص سے بڑے ہوئے، لیکن کوئی نام جانتا ہے ان کا؟ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ، وہ چونکہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ربیب تھے، وہ اگلے شوہر سے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کی والدہ کا جب نکاح امام عاصم سے ہوا تو یہ چھوٹا سا بچہ تھا جو اپنی والدہ کی انگلی پکڑ کے امام عاصم کے یہاں آیا ہوا تھا. 10 سال سے انہوں نے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی. بڑی عمر تک وہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی. نتیجہ کیا ہوا کہ بہت ممتاز معاصرین کے باوجود امام عاصم کے راوی ہونے کی حیثیت سے اگر کسی کو شرف حاصل ہوا ہے تو امام حفص رحمۃ اللہ. اپنے اساتذہ کرام کی قدر کرتا ہے. دیکھیے بھائیو، ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت گجرات میں اتنے سارے مدارس، جامعات ہیں، اور جن میں درجات تجوید و قرات ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں، بڑی لگن کے ساتھ لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، خوب اچھی ترقی پر الحمدللہ گامزن ہیں. لیکن بھائیو، یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اہل گجرات اور جامعات کے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ اساتذہ کرام ہوں یا چاہے ارباب انتظام ہوں یا طلبہ عزیز ہوں، جب تک وہ ان احوال کی اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرتوں کی قدر نہیں پہچانیں گے، یہ نعمت ہمیشہ اپنے حصے میں نہیں رہے گی. آپ نہیں جانتے ہیں کہ ٹونک کسی زمانے میں علم قرات کا مرکز تھا، لکھنؤ کسی زمانے میں علم قرات کا مرکز تھا، دہلی مرکز تھا، پانی پت مرکز تھا. لیکن اچھا مرکزیت بھی کیسی؟ وہاں کی فضائیں خوش الہام قاریوں کی آواز سے گونجتی تھی، اور صرف اپنے ہی اپنے نہیں،
اپنے بھی محفوظ ہوا کرتے تھے اور غیر بھی محفوظ ہوا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن مالک رحمۃ اللہ علیہ جب تقسیم کے وقت پاکستان تشریف لے جانے لگے تو فرقانیہ کے اگل بغل کی وہ بندنیں جو راستے اور نالیاں صاف کیا کرتی تھی، وہ امام مالک وہ خالد بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچتے اور عاجزی کرتی کہ اگر آپ اس ملک کو چھوڑ کر پاکستان تشریف لے جائیں گے تو ایسی حسین آوازوں میں اس کلام کو سننے کا جو موقع ملتا ہے پھر وہ کبھی نہیں ملنے والا۔ تو اپنے بھی محظوظ ہوتے تھے، غیر بھی محظوظ ہوتے تھے، لیکن اچھا پھر یہ تھا کہ ہندوستان میں کوئی شخص قاری اسی وقت کہلاتا تھا جب تک کہ ان مراکز سے وہ سند یافتہ۔ فرقانیہ سے اگر کسی نے پڑھا ہے تو وہی قاری کہلاتا ہے، مرکزیت بھی اس انداز کی تھی۔ لیکن ہم آپ دیکھتے ہیں کہ اب ان جگہوں میں نہ وہ قرات کے چرچے رہے، نہ وہ ماہرین فن وہاں رہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اہل گجرات کو چاہیے کہ وہ سجدہ شکر بجا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا خوف پیدا کریں۔ چاہے وہ طلبہ عزیز ہوں، طلبہ عزیز کو ضرورت ہے کہ وہ ان جامعات کی اور ایسی درسگاہوں کی قدر پہچانیں، ناقدری سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھنے کی کوشش کریں۔ ناقدری سے نعمتیں چھین لی جایا کرتی ہیں بھائی۔ ہمارا طالب علم الحمدللہ اس وقت تو کسی درجے میں اس فن کی طرف متوجہ ہے، لیکن توجہ میں بھی بہت سے نواحی وہ ہیں جو قابل توجہ ہیں، چونکہ یہ دور بہت عمدہ لہجوں کا دور، جس کی وجہ سے ہمارا جوان تلفظ اور ادا کی عمر سے پہلے اپنے آپ کو لہجوں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ تلفظ اور ادا کمزور رہتی ہے، لہجے کا پہلو مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہ ہوتے ہوتے وہ 22-25 سال کی عمر کو تجاوز کر جاتا ہے، اور 22-25 سال کی عمر سے تجاوز کر جانا تلفظ اور تلفظ کے کمال پھر اس کی امید نہیں ہو سکتی، پھر کبھی تلفظ میں کمال نہیں آ سکتا۔ تلفظ میں کمال آنے کی یہ عمر ہے جس میں آپ اس کی ضرورت۔ ابھی ایک طالب علم ماشاءاللہ جن کے بعد میں یہ کہا گیا کہ یہ مویسر گئے تھے، وہاں انہوں نے امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کی، بہت مبارک ہو۔ جب یہ طالب علم پڑھ رہا تھا تو ہم اس کے تلفظ پر خوب اچھا کان لگا رہے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ بچے کا تلفظ بہت عمدہ ہے، اللہ تعالیٰ نظر بس اس کی حفاظت فرمائے۔ دیکھو بچوں، جب کوئی 2 لفظ کہتا ہے تو ان کے 2 لفظوں کو سمجھنے کی اور اس کو ہضم کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے باب میں 2 جملے کہے جا رہے ہیں تو آپ اپنی قیمت کو اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ قدرت نے ایک بہت اچھی صلاحیت سے آپ کو نوازا ہے، اور نری صلاحیت کبھی کافی نہیں ہوتی۔ جب تک صلاحیتوں کو کوئی بہت اچھا سلجھا ہوا مربی بہت اچھے سانچے میں ڈھالتا نہیں ہے، وہاں تک صلاحیتیں کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ صلاحیتوں سے قیمت پانی اگر ہے، آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہیرا جب وہ کان سے نکلتا ہے تو وہ پتھر ہوتا ہے، حالانکہ اس میں ہیرا بننے کی صلاحیت ہے، بہت اچھی قیمت پانے کی صلاحیت ہے، لیکن جب تک اس کے ماہرین اس کی کٹائی چھٹائی نہیں کرتے یہ ہیرا مارکیٹ میں اپنا دام نہیں پا سکتا۔ آپ ماشاءاللہ ہیرا بننے والے لوگ ہیں، اپنی قیمت خود سمجھیے، بہت اچھی صلاحیت ہے۔ پھر ہمارے بچوں کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس وقت جس عمر میں ہیں سمجھیے یہ آواز کے لیے بہت خطرے کی عمر ہے۔ 14 سال کے بعد آواز کو خطرات لاحق ہو جایا کرتے ہیں۔ گجراتی کا مسئلہ یہ ہے کہ گجراتی کسی موسم کو دیکھے سمجھے بغیر جو جی میں آیا، جب جی میں آیا کھا لیتا ہے۔ وہ موسم گرما میں بھی خوب تیز کھانا کھاتا ہے۔ آپ کو پتا احمدآبادی توا پر چلا جائے کوئی موٹی ہاری ہوٹل میں ان کے تیکھو نے کمتم کیوں تیکھو نے کمتم کو کھائے گا اور پھر وہ مصر کی خالی کی نقالی کرے گا، رکھا ہوگا کوئی ضرور ہوگا۔ دیکھو
دیکھو لڑکا، اگر آپ نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت اچھی دولت ہمیں دی ہے اور اس دولت سے ہمیں دنیا بھی کمانا ہے، آخرت بھی کمانا ہے. دنیا کمانے کا کیا معنی؟ دنیا کمانے کا کیا معنی؟ بہت سے قلوب میں جگہ کرنی. پیسہ کمانا نہیں کہہ رہے. دنیا کمانے کا معنی یہ ہے کہ بہت سے قلوب میں آپ کو جگہ کرنی اور بہت سے قلوب کو آپ کو تڑپانا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قرآن سے بہت سے لوگوں کا نماز میں دھیان بنے، لوگوں کی آنکھوں سے اللہ کی یاد سے آنسو بہنے لگے. یہ معنی ہے دنیا کی قیمت. تو اگر آپ دنیاوی عزت بھی چاہتے ہیں، اخروی عزت بھی چاہتے ہیں، تو اپنی نعمت کو بچانے کی کوشش. جب ایک بہت عمدہ آواز کا حامل اپنی آواز کو اچھے سے سنوار لیتا ہے، بہت اچھے سانچوں میں جب وہ ڈھال لیتا ہے، پھر وہ جب اللہ کے بندوں کے یہاں پہنچ کے اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، تو دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے. پھر دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے. پھر بہت سے کام اس کا شوق رکھتے ہیں. پھر بہت سے لوگ اس کو مبارکبادی پیش کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں. آپ نے نہیں سنا امام اعمش کوفہ کے بہت بڑے امام کوفہ کے، اتنا بڑا امام، ایک بہت عمدہ حامل آواز کے قاری یحییٰ ابن وقار کے باب میں فرما رہے ہیں کان من احسن الناس صوتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت حسین آواز سے نوازا. کان من احسن الناس، کون؟ یحییٰ ابن وقار. امام اعمش فرماتے ہیں ربما اشتہیت ان اقبل رأسه لحسن قراءتی. ہاں، یہ اتنا عمدہ تلاوت کرتے ہیں کہ بہت سے موقع جی چاہتا ہے کہ کھڑے ہو جائیں اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیں. دیکھیے، ایک ایسا شخص جو خود کوئی مہارت نہیں رکھتا ہے، وہ اگر کسی شخص کی تعریف کر دیتا ہے تو اس کی تعریف کا اتنا اعتبار نہیں ہوتا. لیکن امام اعمش خود قرات کے بہت بڑے امام اور کوفہ کے لوگوں کے لیے علم قرات کے باب میں مرجعیت کی حیثیت کے حامل، لیکن وہ یحییٰ ابن وقار کے باب میں کیسے کلمات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یحییٰ ابن وقار کی قرات کیا کہیے. بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیشانی پر بھی اللہ کا کوئی دل جلا بندہ بوسہ دے دے، تو اپنی نعمتوں کی قیمت پہلے خود پہچان. اپنی تنہائیوں کو آباد کیجیے، محنت کیجیے، خوب اچھی محنت کیجیے. محنت آدمی کو دنیا میں بھی عزت دلاتی ہے، آخرت میں بھی عزت دلاتی ہے. ایک تو تلفظ میں کمال پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وقت سے پہلے، یعنی تلفظ اور ادا کے بن جانے سے پہلے. دیکھو، یہ دور ایسا چل رہا ہے اور جس کو ہمارے سارے لوگ خاص کر کے ارباب فن اس کو محسوس کرتے ہیں کہ قرات کا زمرہ اس وقت ادا اور تلفظ کے کمال سے اتنا رشتہ واسطہ نہیں رکھ رہا ہے جتنا اس کو لہجوں کا شوق ہوا کرتا ہے. اگر کوئی لہجہ نہیں بنتا ہے تو بے چین ہوتا ہے اور 100 مرتبہ ایک آیت کو تلاوت کرتا ہے، لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ فلاں حرف ہم سے بنا ہے یا نہیں بنا ہے. اس کے لیے 100 مرتبہ مشق کی کوشش نہیں کرتا. اس وقت کا المیہ ہے. ہم اور آپ لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اداؤں کے امین ہیں. ہم اور آپ لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ادا، قرآن کریم کے الفاظ کا جو تلفظ لسان نبوت سے ہوا، ہم اور آپ اس کے امین ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو لوگ مدارس سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، قدرت نے ان درسگاہوں کے لیے ان کا انتخاب نہیں کیا ہے، امانتوں کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں. آپ ذمہ دار ہیں. ان امانتوں کے ساتھ امانت داری کرنے کے بعد میں آپ مکلف ہیں. عوام اس بات میں مکلف نہیں. ان کے یہاں تو یہ ہے کہ بقدر ما تجوز به الصلاۃ ہو گیا، کافی ہو جاتا ہے. لیکن یہ وہ طبقہ مدارس میں آیا ہوا طبقہ وہ ہے کہ جو کسی بھی فن کو من حیث الفن اختیار کرے، چاہے وہ فقہ کو اختیار کرے. بھائی ظاہر بات ہے کہ اگر 2-4 مسئلے کوئی اگر یہی کہے کہ 10 سال میں 2-4 مسئلے تو سیکھ کر جائے گا، تو ظاہر بات ہے مدارس اس مقصد کے لیے جو ہے وہ قائم نہیں کیے گئے. مدارس میں تو یہ ہے کہ اگر علم حدیث شریف اپناتا ہے
تو اس علم کی ساری نزاکتوں کا حامل ہمارا طالب علم ہونا چاہیے. اگر وہ فقہ پڑھتا ہے تو فقہ کی ساری مصنف اس کو سمجھنی ضروری ہوا. اگر وہ قرات پڑھتا ہے تو قرات کی ساری نزاکتیں اس میں پیدا کرنی پڑے گی. یہاں جمع وہ طبقہ ہے جو اس فن کو من حیث الفن اپنائے، تو تلفظ و ادا بنانے کی کوشش کرے، اپنے گلوں کی حفاظت کی کوشش کرے، موسم کو سمجھ کر اپنی قرات کو سجانے کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑے سے 2-4 قدم کتاب کی طرف بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. عجیب سی بات ہے کہ قرات کی درسگاہ جن کے حوالے کی جا رہی ہے وہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دونوں کے جامع ہیں، جن میں بیلنس ہو، دونوں کی جامع، یعنی وہ عمدہ قرات کے بھی حامل ہوں، قرآن کریم بھی بہت اچھی ادا میں وہ تلاوت کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کتابی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں. ہم اور آپ الحمدللہ ابھی اسی راہ کو اپنائے ہیں کہ مستقبل میں آپ کے بعد میں آپ کے اولیاء، آپ کے اساتذہ، آپ کے ارباب انتظام آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ کل کو یہ ساری جو درسگاہیں ہیں وہ انہی کے حوالے کی جانے والی ہیں، اور ان فنون کا احیاء اس کے بعد میں انہی سے ہم امیدوار، آپ ہی ماشاءاللہ کرنے والے. لیکن یہ کب کر پائیں گے؟ جب ہم نے صحیح راہ اپنائی، اپنی مشق کو بھی سنبھالا، اور اگر کتاب ایک درجے میں آنے والے 20 طلباء میں سے مشکل سے 2 لڑکے وہ ہوا کرتے جن کی آواز اچھی ہوتی، باقی اکثریت ان لڑکوں کی ہوا کرتی ہے کہ قدرت نے آواز تو ان کے حصے میں نہیں کی ہے، لیکن اور چیزیں اور نعمتیں ان کے حصے میں آئی. کسی کے حصے میں مطالعہ آیا، کسی کے حصے میں فہم آئی، کسی کے حصے میں حافظہ آیا. ظاہر بات ہے ایک مدرس اگر کتاب کے باب میں کوڑا ہے تو وہ اکثری طبقے کی تسکین اور تشفی نہیں کر پائے. اس لیے بچوں اس کی ضرورت ہے کہ آپ بہت اچھی مشق رکھتے ہیں تو بقدر ضرورت کتاب کی طرف بھی اپنا رخ کریں، خود اس اپنی کتاب کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کریں. ہمارے جو لڑکے بہت اچھی کتاب رکھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا مطالعہ رکھتے ہیں، ان سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ جب اتنا عمدہ مطالعہ کر سکتے ہیں، اتنی اچھی تقریر کر سکتے ہیں، ان کا تلفظ اتنا اچھا ہے، تو اللہ کے کلام کو چاہے بہت حسین لہجوں میں نہ صحیح لیکن تلفظ کے کمال کے ساتھ تو تلاوت کرنا اور تلفظ کے کمال کو تو اپنے میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. دونوں طبقوں کو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ وہ ذات صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ ان درسگاہوں میں آنے کے بعد اپنے اوقات عزیز کو صرف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بھائیو اس کی ضرورت ہے کہ ہم سب مل جل کر خوب اتفاق سے حدیث شریف پڑھنے والا، حدیث میں اختصاص رکھنے والا، وہ اختصاص چاہے حدیث شریف میں رکھتا لیکن تائید ہر ایک کی کرتا. قرات پڑھنے والا چاہے اس کو شوق قرات کا ہو، وہ قرات میں متخصص کی حیثیت رکھتا ہو، لیکن اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ فقہ کے لوگوں کو سمجھے، ان کی عظمتوں کا خیال رکھے، ان کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کرے. یہی اختصاص ہوا کرتا ہے، ورنہ تو تعصب کہلائے گا. یاد رکھے اختصاص اس کا نام نہیں ہوتا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مدارس کے ماحول میں بہت اتفاق سے، محبت سے، ایک دوسرے کی تائید سے علوم اسلامی کو حاصل کر کے اس کی اشاعت کی ہم سب مل جل کر کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق سے نوازے. میں پھر ایک مرتبہ اپنے ان عزیزوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کے اساتذہ کرام کو کہ ان بیچاروں نے کتنی دل سوزی کے ساتھ اس پروگرام کو ترتیب دیا ہوگا، اس کے لیے نہ معلوم کتنے دنوں سے تیاری شروع کی ہوگی، اور ان بچوں نے بھی کتنی مرتبہ اپنے اساتذہ کرام کی تلخیوں کے بھی تو جھیلا ہوگا. نہیں جب کسی جلسے کی تیاری ہوتی ہے تو جہاں تھوڑی تشریح ہوتی ہے، محبتیں ہوتی ہیں، وہاں تھوڑی خفگی بھی ہوتی ہے، تھوڑا عتاب بھی ہوتا ہے، تنبیہ بھی ہوتی ہے، بچوں نے تنبیہ برداشت کی ہے.
انشاءاللہ یہ تنبیہ اور اس کا برداشت کرنا یہ ظاہر ہے، یہ بھی آپ کو بہت اچھی نعمت سے انشاءاللہ نوازے جانے کا سبب بنے گا۔ بہت مبارک ہو۔ وآخر دعوانا